درود و درهبات شرپند چارو گوشدارو کامنا ساخا مشارند جگہ نشتے وشدر و سلامت بات تم روز بارا بات کم گرتی مگیدات شرپند ما لتے افتگان سے گپان شاعری باروا شاعری چیئے بیایتی رضا دیما برے دوستان مولانا شبلی نعمانی یوتی کتاب شعر العجم اولی بنبندہ شعر گواچن شعر باروا ارسطو لیکا او چارومی بنبندے تہا شاعری گواچنی لوٹ آیال لفظانی زیباہی و لفظ و گالانی وڑو دروش میں باروا وتی آیال درشان کو تگم شاعری اگوں سرجم لفظاں گشینگ گرانے کارے پمشکا شبلیہ شاعری یک گڈی گشواری نکوتگ ایگوں جتا جتا ہی درورا شاعری ارزش تھے گشینگے جودو کوشستے کتگ آئیے نزا شاعری بن چمگ زان تو زانگ نہیں بلکہ مارش تھے چریش پد پہمو زان تو مارش تھے گشواریا نوشتہ کند کے اداہا بنیاد مارا جتا جتا آزاؤ جتا جتا ہیں طاقت داتگن چریشاں دو طاقت کلیں چیزانی بن چمگیں یک کی پہمو زانت و دومی مارشت بزان احساس پہمو زانت کار چیزانی باروا زانگو چراہاں آہانی بودش تو بستارے اسابا کار گرگیں اروڑیں شوازکاری پٹ پول ہو کلیں زانت و زانشچا امیشانی سوبان مارشت کار چیزی مارگو زانگیں یا یک جیڑی توجیلے درگی جگ یہ چیزی باروا جیڑگ نہیں آئیے کار ایو کامیشند کہ وادی یک ویلی ودی بیت تہا تکانسر بیت غم و ڈکانی موسمہ موجا بیت شادی موسمہ شادان بیت اجکی گپی سرا ایران بیت امی طاقت مارشت گنت کہ امی شاعری دومی نامی بسا امی مارشت کے لفظانی جامگا گوراکن تا شعری بیت ایک ساتھ کاری نوشتہ کند کہ شاعری جذبات کے آزادانہ اظہار کا نام نہیں ہے بلکہ جذبات سے فرار کا نام ہے شاعری شخصیت کے اظہار کا نام نہیں ہے بلکہ شخصیت سے فرار کا نام ہے لیکن در حقیقت فرار کی اس نوعیت کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے پاس شخصیت بھی ہے اور جذبات بھی دوسرا برطانیہ نوشتہ کار ولیم ایزلٹ نوشتانک پوئٹری اینڈ جنرل تہا شعر باروا نوشتہ کند کہ شعر یک چیز یا یک ویل یہ ابرمی تاثری کے چوتی پلگاری صوبہ جبزگو حیال تہا یک در ارادگی جنزی رودینی تو امی جنز ردا آئیے درشان توار تہا جہلیو برزی ودی بیت یک تک زانتکاری یک جاگی نوشتہ کند کہ شعر عربی زبان کے بہت سے الفاظ کی طرح اپنی حقیقت آپ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ابھی شعور کا نتیجہ ہے اور لفظاً بھی شعور سے مشتق ہے عربوں نے شعر کو شعر اس لیے کہا کہ اس کے ذریعے انہیں شعور ملا ابن الرشید بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے ترجمہ یہ ہے کہ شعور کے معنی ہے احساس یا ادراک اولا یعنی واردات قلبی کا نام شعور ہے جو ساحت بساحت بلکہ آنن بدلتے اور دل و دماغ کے ساتھ عالم جسمانی میں ایک تلاطم برپا کرتے رہتے ہیں یعنی ایک طرف شعور و احساس کی ٹھیس دماغی قوتوں کو چھیڑتی ہے اور وہم و خیال ذکر و فکر کو حرکت میں لاتی ہے دوسری طرف اس کا اثر جسم سے حرکات و سکنات صوت و سکوت ادا و نگاہ بن کر نکلتا ہے اور جذبات غیب کی تصویریں ظہور کے آئینے میں دکھاتا ہے اور جوش و خروش شادی و ہندو انبساط و انفیاض خوف و خطر جرت و جسارت حیرت و استجاب قہر و مہر
رحم و انصاف، بننا، بگڑنا، تڑپنا، مچلنا، ہنسنا، رونا، گورنا، گرکنا، شرمانا، نگاہ چرا جانا، غرض کہاں تک گنواؤں، یہ سب ہزار در ہزار شعور و احساس ہی کی کارسازیاں ہیں، مگر اسی وقت تک کہ غور و فکر، عقل و فہم کو ان امور میں داخل نہ ہو، پھر یہی احساس اثر در اثر ہو کر جذبات و واردات کا ایک سلسلہ نامتنائی پیدا کرتا چلا جاتا ہے اور ایک سے دوسرے تک متعدی ہوتا رہتا ہے، مگر شعور کے مراتب ہوتے ہی متفاوت فطرتاً کوئی کم پاتا ہے، کوئی زیادہ۔ کمال شعور اگرچہ کسی خاص قوت کے کمال کو مستلزم نہیں، لیکن اس کا ظہور ہمیشہ نسبتاً کامل تر قوت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اکثر دیکھا ہے دو چار بے تکلف جوانوں کی صحبت ہے، ایک ظریف المزاج موقع پا کر یاروں پر فقرہ چست کرتا ہے، اثر سب پر ہوتا ہے، مگر ایک کا ہاتھ جاتا ہے، دوسرے کی زبان، ایک کسیانہ ہو کر رہ جاتا ہے، ایک بگڑ کر کڑی کڑی نگاہوں سے گورنے لگتا ہے۔ بات ایک تھی، احساس سب کو ہوا، انتظام کی کوشش بھی کم و بیش سب نے کی، مگر اس کا ظہور ہر ایک سے اسی قوت کے ذریعے سے ہوا جو فی الجملہ غالب تھی۔ غرض شعور متعدد قوتوں کے کمال کے ساتھ جمع ہوتا ہے۔ یہ فطرت ہے جیسی کسی کو اللہ نے دے دی۔ اب جہاں کمال شعور کے ساتھ کمال نطق گویائی جمع ہے، وہ شاعر ہے، اسی لیے کہتے ہیں الشعراء تلاميذ الرحمن، یعنی شعراء اللہ رحمان، شعراء اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں، یعنی شاعری فطری ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اب شاعر کا وہ کلام جو فرد شعور اور کمال گویائی کا نتیجہ ہو، شعر ہے، اور چونکہ شعور و تاثیر کی تحریک سے وجود پاتا اور تاثیر میں ڈوب کر نکلتا ہے، سامع کے دل پر جا کر بیٹھتا اور جادو کا کام کرتا ہے۔ دوستاں شعر و شاعری بارواہگاں رویر نندی زانتکارانی لیکا دیمارک بیون پتچارک بیون تما گوشت کنے کہ شاعر کسانی راستیانی تہا سرجمین راستیاں شوازید تاکہ آوتی چپ و چاگرد راستیاں دست بگید تو نوکیں زیبائشتی دروشما محلوق دیما بیاری۔ شعر یا شاعریہ سرجمیہ گیشوار کنگ نازر کے جڑے بل پریشیا توجی لیے درگی جگہ شعر یا شاعریہ جند زانگ و حلمی۔ دیکھ ایک زانتکاری ایک جگہ نوشتہ کند کہ ہر شعر اپنے مطلب و مفہوم کے مطابق الفاظ کا تقاضا کرتا ہے جو خود اس کے بطون سے پیدا ہوتے ہیں اور خود گویا مضمون ہی کے اندر اس طرح موجود ہوتے ہیں جیسے پتھر میں، بقول وجنور بدھ۔ شاعر اپنی ہنرمندی اور ذوق سلیم سے کام لے کر در حقیقت پتھر کے نقاب کو دور کرتے وقت تیشہ ریاض کی ایسی ضربیں لگاتا ہے کہ آثار اس کے شعر پر ثبت ہوتے ہیں۔ شاعر وتی چاگرد مزن وستاریں بہرے کہ آئیے کا دو بالات شہید گراں جتائیں، شاعر امائند کے شعراچا گپا جتا بکن۔ نامداریں فرانسیسی شاعر پال ورلینا گوشتک کے شاعر امائند کے دندیرہ میں دلا جاگا بکن۔ یہ کلیں گپاں چپد ما یک رندی پدا یہ جیڑا گلا چار بین کہ شاعر یہ بن چمگ چکو جائیں، شاعری کھیت چکو جا بے آئی باروا جیڑیں وہ چاریں کے بارے شاعری یہ بنش چکو جائیں، یہ بن چمگ کو جائیں۔ دوستہ شاعری یہ اصل درگیج کے یک استے راوندی اشند کہ آئیے بنزے پولگو درگیج اگوید بزن شواز کا نگوید کہ آپ کو جام واکو اختیارن کہ ای چاہیے در کے پٹو پولے ای لیکئی رابندے ردا دو وڑیں لیکا دیما اتکگا یکی اما ڈلند کے آہانی رابندے ردا شاعری وجدانی و بی سمائی بزن غیر شعوری عملی کچا غیبہ نازل بھی تو دومی اما ڈلند کے آوتی لیکا ای بابتا آئی لیکا آوانی لیکا جتائیں کہ آ شاعریہ عزمی ریاضت و عقل و فکر برورد زانت گپا واحد بخش بزدار ہوشید۔
شرپندہ بتکند کے شاعری استمان بزاں وجود چا زبان پیسرند بلے لچا یک انچیں شعری تہارو نمونگی کہ چو دو مانے ہر چیزے وڑا لچا بزاں شعر دو مانے وڑا گوتا یک بن دفتری داری بنداتا لفظ و گال چو امکروچی کارمرزگی چیزانی وڑا کم بتکند لڈو بار زندے نوکیں چستو ہیر وست بوگے نوکیں لوٹو گزرانا اشانی پلگارگو گشینگے راہو در پچ کتا پروٹو انڈو یورپی زبان کے ساس چا 600 سالہ پیسر ہستے سومیری لفظاں کے درستاں چا کوہنترے نقش و نشان انگت استو برجمن کہ کساس 4700 سال پیسر ظاہر متگتن پیائی دمانی بندبترے بنداتی لچائے وزن شعر شوازگے جوتی کنے ایرا ما چارلس نظریہ ارتقا وزن تھیوری آف ایولوشنا گون شاعریہ امگرنچ کت کنے ای جستے پسوے درگی جگہ پیسر علمیت کے زبان رگو رشگاں شوازہ کے باوستی کنے اشیے گشوار روڈلفو اور الناسا 2001 کا کتک اور رسانک ایو کا انسانی اوشی آترا نہیں رسانک ایو کا انسانی آترا نہیں رسترگوں اشارہ ہوا ککار بو ہوئی دیگے چیزاں ابید وتی راہو دران شوازند کے آہانی استمان حاترہ علمین وحدے یونانی علم الاسنام ابدی دیوتا ہو دیویانی فنا بو کے بنی آدمانی وطموتی نن دنیا دو ابر و حال قصہ ٹھائیں تن تا ای قصہانی کردارانی تہا علم و عزم ناکت کدا این جنین چک بزن جنے کھما اوارتند کہ چا ایشان یک جنین چک کیارا شاعرانی سرپرستی کنگے اگدا دیگ بود عمر و حیے دبستان اما سا نویسان وتی گالو گپتارانا امی جنی چکے سکین برورد ظاہر کو تو پیش داشت آوانی گوشے راستی آرا دیگران بل افلاطون وڑیں ترند زبانی فلسفی ہم منت انچو یونان کوہنی حکیمہ شاعری آسیں پوشاک پوشتا گوچا لوگا ڈننا درت گگن نایوکا میوزیوس ایسیڈ او اومرا وتی تہمیات یا پیگرو ہے عالمہ شاعریہ درشان کتگن بلکہ تھالیس امپاکلس امپیوکل او پیساگور سے پے میں نامداریں عکیمہ کائنات رہبند و انسان زندگی پا سنچ واضح نگے سر و سوج دراما شاعری زبانات یک زانتکاری دیکھے نوشتہ کند کہ مذہبانی پاکیں کہ تھا وہاں حبید رو درت کو رو برکت بعضیں ولی و صوفیہ ہم ہوتی کشف و تجلی و عرفان و وجدان درشانی وسیلہ ہم شاعری آرہ جوڑ کت امی پیما سرجمی جہان بعضیں مزن نامیں شاعرانی شعرانی تاہم امی راہ بندو دروشم پیشداریہ کن شرپندہ مرچی ہاتھرہ امی چو بس انتا اوکی مراک شاوتی کستر سا خاموشہ موکل ویدیت پاکی آمد ویار باوٹک ہسٹری میکر بلوچی